بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ کبھی کبھی ہم فاصلے پیدا کرنے کے لیے دور نہیں بھاگتے، مگر اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کون بھاگتا ہے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانے کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ جب ہم اس مٹی پر چلتے ہیں تو یہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتی ہے۔ جب ہم اس میں رہتے ہیں تو یہ ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتی رہتی ہے، اور جب ہم اس پر سوتے ہیں تو یہ ہماری منزل ہمیں بتاتی ہے۔ اور مٹی کو چھوڑ کر زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھ لو، نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ دکھ کی دراڑیں چہروں سے تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر اتر کر اس ایک گوشے کو ویران کر دیتی ہیں جو صرف کسی ایک انسان کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ زہر کے بیج بو کر محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ مضبوط انہی لوگوں کے رویے بناتے ہیں جن کے سامنے کبھی ہم نے اپنے کمزور ہونے کے رونے روئے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت شرمندگی ہوئی کہ زندگی ایک نقاب پوشوں کی محفل ہے اور میں ادھر اپنے اصلی چہرے کے ساتھ آ گیا ہوں۔ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، جو ذات پریشانی دے سکتی ہے وہی ذات پریشانی دور بھی کر سکتی ہے۔ لہذا اللہ پر یقین رکھیں اور اسی سے مانگیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے ہیں۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو۔ گائے سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ انات 3 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو بڑے سے بڑے گہرے سے گہرے رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ والدین کی بیماری کم، اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ
میٹھا کھلاکر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں۔ میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں، ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھ پاتا ہے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہوں جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جائیں، اور خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں نہ جینے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ قدرت نے محبت کو ایک ایسے احساس اور اپنائیت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ یہ پھر پوری زندگی انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہے یا شاید قبر تک۔ کسی مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے سامنے مسئلہ رکھو اور فیصلہ سازی دیکھو۔ اگر کسی عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے سامنے کمزور مستقبل کے اندیشے ڈالو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔